اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں فرمایا، مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ جب امام جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے سے نمازی کی آواز آئی، مولانا صاحب دعا کریں کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں۔ امام صاحب نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور کہا، مجھے یہ مسجد کے دروازے سے ملا ہے، ہاتھ اٹھاؤ جو اس کا مالک ہے۔ 10 لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ امام صاحب نے نوٹ اپنی جیب میں رکھا اور فرمایا، یہ میرا ہے، پہلے خود کو ٹھیک کرو، معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے۔